بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے تابش قیوم اور میں آج آپ کے سامنے ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ مخاطب ہوں، اور میرا جو ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس، ڈسکنیکٹنگ ان اے کنیکٹنگ ورلڈ۔ آپ سب اور میں، ہم سب، ہمارا پورا معاشرہ، پورا ملک، بلکہ پوری دنیا ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس کو انفارمیشن ایرا کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ایرا کے اندر آپ کی ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ آپ اے آئی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل تک جو ایک روبوٹس کی دنیا دکھائی جاتی تھی، فیوچر کی دنیا دکھائی جاتی تھی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیوچر از ہیئر، فیوچر شروع ہو چکا ہے، روبوٹس کی دنیا آ چکی ہے۔ تو مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی او ٹی، دنیا کے سینسرز، لائٹ سے لے کے ہیلتھ سے لے کے آپ کی کلائمیٹ سے لے کے دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ٹرانسفارمیشن اس وقت ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ہو چکی ہے۔ ویسٹرن ہیمسفیئر میں، دنیا کے ویسٹ کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ کے ساؤتھ کے اندر ابھی کم ہے، لیکن آہستہ یا دیر یہ معاملہ اسی طرح ہونا ہے کہ دنیا نے اس طرف جانا ہے جب ہر چیز آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں، جب سے انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کی آئی ہے، تو جہاں اس کے بے انتہا فائدے ہوئے ہیں، وہاں اس کے کچھ ایسے اثرات بھی انسانی زندگی پر ہیں جو میں اور آپ بہت شدت سے اس کو فیس کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے گھروں کی بات کریں تو ہمارے گھروں کے اندر فونز کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ کمزور بھی ہو رہی ہیں۔ میں اگر انڈیویجول کی بات کروں تو ایز این انڈیویجول ہماری ہیلتھ پہ، ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر اس کے بہت سارے اثرات ہیں، اور ان اثرات سے بچتے ہوئے ہم نے کیسے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے، اس میں ایکسلنس کیسے حاصل کرنی ہے، اس سے سیکھنا کیسے ہے، اور اس کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی بات کو۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں کسی قسم کی بھی ایسی ٹاکسک ایلیمنٹس کو کسی بھی باڈی سے نکال دینا، جس طرح آپ اکثر فٹنس اور ہیلتھ کی انڈسٹری میں سنتے ہیں کہ ڈی ٹاکس واٹر تیار کر لیں، ڈی ٹاکس کے لیے یہ پانی استعمال کریں، اس سے آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی ایسیڈیٹی ہے، جتنے بھی اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ ٹاکسک ہیں، وہ آپ کے جو ہیں وہ نکل جائیں، اور آپ اس طرح کا اس کے لیے ریمیڈی اختیار کریں۔ تو یہ جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے، یہ باقاعدہ 2012 کے اندر کوائن ہوئی فرسٹ ٹائم، اور اس کو اس لیے کوائن کیا گیا کہ یہ ایک ایسا پیریڈ جس کے اندر آپ اسکرین سے دور رہ کے ایک ریئل جو لائف ہوتی ہے انسان کی، جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس زندگی کی طرف جائیں، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر جب کنیکٹیوٹی ہوئی ہے، گلوبلائز دنیا ہوئی ہے، تو لوگ اپنی جو ان کی ایک کبھی زندگی سمجھی جاتی تھی اس سے بہت دور نکل کے خود روبوٹس بن گئے ہیں۔ رشتے کمزور ہوئے ہیں، اس کے نفسیات پہ بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی کے، مینٹل النس کے بہت سارے پرابلمز ہو چکے ہیں۔ تو ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے، یہ کورس ہم نے اس لیے شامل کیا ہے، یہ لیکچر اس لیے شامل کیا آپ کے کورس میں، کیونکہ اس وقت بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ فوکس نہیں کر پا رہے، اور لرننگ کی کسی بھی ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے مینٹل کلیئرٹی، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فوکس ہو کے اپنی لرننگ کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ریڈنگ کا رجحان ختم ہو گیا ہے، لرننگ کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ اس کورس کے دوران بھی، دیگر کورسز میں بھی، لیکچرز میں آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی مائنڈ کی وائرنگ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہر 2 منٹ بعد آپ کو لگتا ہے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو آپ کا ہاتھ آپ کے فون کی طرف جاتا ہے، اور آپ سے اٹینشن نہیں دی جاتی۔ کوئی اگر آپ سے بات بھی کر رہا ہو تو آپ زیادہ دیر اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے جب آپ سے کوئی زیادہ بات کر رہا ہو۔ یہ پرابلم گھروں کے اندر بھی ہے، یہ پرابلم بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اس وقت پرابلم ہے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کیسے کریں، بچوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اپنے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کیسے کریں۔ تو اسی چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور یہ پرابلم اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 130 ملین کے قریب لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان 7th لارجسٹ پاپولیشن انٹرنیٹ یوزرز کی دنیا میں اس وقت۔ 63% آپ کی یوتھ ہے، اور اسی طرح ان کا جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے تو وہ ٹوٹل پاپولیشن کا آلموسٹ 30% کے قریب بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو آئی سی ٹی انٹرنیٹ کمیونیکیشنز انڈسٹری ہے، یہ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریز میں اس وقت جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ اسکلز بھی سیکھنی ہیں، ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے نیگیٹو اسپیکٹس جو ہیں، نیگیٹو اس کے جو آؤٹ کمز ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔
تو اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے پرابلمز اس وقت ہیں سوشل میڈیا کو لے کے، اسکرین ٹائم کو لے کے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی جب آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی طرف جاتے ہیں، کیسے جائیں گے یہ میں اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن جب جاتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مینٹل کلیئرٹی ملتی ہے، فوکس ملتا ہے، اسی طرح آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں گھنٹوں، اگر ہم یوٹیوب دیکھنا شروع کریں تو ہم گھنٹوں یوٹیوب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے 3-4 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ ہم بنج واچنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پورا سیزن جو ہے ہم ایک رات میں 2 راتوں میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ اتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اس میں 2 چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو ہم کر کیوں رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کر اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں اب نہیں ہے اس طرح سے جیسے کبھی تھا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، انہوں نے بیسکلی آپ سے بزنس کرنا ہے، بیسکلی آپ ریسورس ہیں ان کے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بظاہر فری ہوتے ہیں، یہ جو ڈیجیٹل اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑی سستی سبسکرپشن کے اندر اتنی ساری موویز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ٹائم تھا 90s کے اندر کہ آپ کو ایک کیسٹ لینی ہوتی تھی، اس کا رینٹ ہوتا تھا اور وہ کیسٹ آپ کو واپس کرنی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد سی ڈیز کا دور آیا، سی ڈیز کے بعد جو ہے وہ یعنی سبسکرپشنز کا دور آیا۔ بہت عرصے تک یوٹیوب کے اوپر بھی کوئی مووی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، ابھی بھی شاید کوئی پرانی موویز لوگ ڈال دیتے ہیں، لیکن اب جب جا کے یہ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز آئے، اوور دا ٹاپ کانٹینٹ آیا، تو جب جس کا دل چاہے وہ کانٹینٹ دیکھ سکتا ہے اور اس کو وہ سبسکرائب بڑے سستے پیسوں میں کرتا ہے۔ تو یہ جو سستا آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بیسکلی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہک ہوتا ہے، بیٹ ہوتی ہے، کہ اصل وہ مچھلی جو ہیں وہ آپ ہیں، جس کو پکڑنے کے لیے یہ چھوٹی سی مچھلی استعمال ہوتی ہے، فری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کے طور پہ بیچا جاتا ہے، جتنی کنزمپشن آپ کی ہوتی ہے ٹائم کی، وہ ساری چیزیں آپ کی جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہ اس کو کلیکٹ کر کے پھر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ یعنی آپ جو ہیں وہ پروڈکٹ ہیں، اور ڈیٹا از دا نیو آئل کہا جاتا ہے، کہ جس طرح آئل دنیا میں جب نکلا تو وہ سب سے قیمتی ریسورس بن گیا گولڈ کے بعد، تو آج کے دور میں ڈیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا ریسورس ہے۔ ڈیٹا آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرنیٹ 10 گھنٹے یوز کرتا ہے تو اس میں اس نے جو بھی اس کی یوزیج ہے، تو اس کے ڈیٹا پوائنٹس اگر آپ نکالنا شروع کریں تو وہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو آپ کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی مذہبی ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسپورٹس دیکھا ہے، آپ نے کوئی شاپنگ کی ہے، آپ نے کوئی خبر پڑھی ہے، ان ساری چیزوں سے مشین جو ہے، کمپیوٹر جو ہے، وہ آپ کے مائنڈ کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے شوق، رجحانات، آپ کن چیزوں پہ ایموشنل ہوتے ہیں، کن چیزوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، کن چیزوں سے زیادہ آپ کو لگاؤ ہے، آپ کی ایج کیا ہے، اور اس ایج میں، اس علاقے میں آپ جیسے اور کتنے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مشین جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، جس کو ڈیٹا سائنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا کیوریشن ہوتی ہے، ڈیٹا جمع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کس طرح کس انڈسٹری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یہ آپ کو اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور جب آپ ایڈ لگاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس شخص کو یہ ایڈ دکھانا ہے، کس شہر میں دکھانا ہے، کس گاؤں میں دکھانا ہے، کس عمر کے لوگوں کو دکھانا ہے، کس جنس کو دکھانا ہے، کس تعلیم یافتہ تعلیم کے کس لیول پہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہیں کہ یہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے پلیٹ فارمز کے پاس، اس طرح سے پھر یہ اس سے بزنس کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ہے۔ تو یہ ڈیزائن اسی طرح کا ہے کہ آپ اس کا استعمال زیادہ کریں، آپ یہ چھوڑ دیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں، یا آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، یا آپ کو جو انگزائٹی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا اس چیز کی، اس چیز کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ تو اسی طرح فیس ٹو فیس سوشل انٹریکشنز کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوست، جب آپس میں ملتے ہیں، گھروں کے اندر 4-6 لوگ جب بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہوتی، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی فون اٹھا لیتا ہے، فون پہ یعنی اپنی اپنی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس کا اتنا خوفناک نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بڑے جو ہیں وہ بچوں سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس بڑوں کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں بچی، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے فونز میں مصروف ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت قیمتی سٹوریز، بہت قیمتی لیسنز جو آپ کے بڑوں کی زندگی کے ایکسپیرینس سے آپ کو مل سکتے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل پا رہے۔ تو اسی طرح بچوں کے بہت ساری ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں جو والدین جب فون میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو سوشل انٹریکشنز ہیں، یہ جب آپ کی بیہیویئر کا حصہ بن جاتی ہیں، جب آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں،
تو آپ جب خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہمارے ہیں وہ سوشل آئسولیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ ڈرگس کی طرف جا سکتے ہیں، وہ کسی بھی غلط چیز کی طرف جا سکتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف جا سکتے ہیں. تو سوشل انٹریکشنز اس لیے معاشرے کے اندر ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یہ معاشرے کا حسن بھی ہوتی ہیں، معاشرے کی جان بھی ہوتی ہیں. تو ٹیکنالوجی آپ کے لیے ایک انیبلر ضرور ہے زندگی کو آسان کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، لیکن ٹوٹلی اس کے اندر امرس ہو جانا اور بالکل ہی ایسی دنیا کے اندر کھو جانا. آپ دیکھتے ہیں کہ ریئلٹی کے ڈیوائسز آتے ہیں، ورچوئل ریئلٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی آپ اپنی جو ہے نا وہ ورچوئل ریئلٹی کے گوگلز لگائیں تو آپ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. میٹا نے یہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایک بالکل الگ ایواتار بنا کے ایک علیحدہ پرسنالٹی ایک ورچوئل دنیا میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اصل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی سب سے زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی ان کنٹریز کو جہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے. باقاعدہ جاپان کے اندر اور کورین کنٹریز کے اندر، ایون ویسٹ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اب کہ بچوں کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے بوٹ کیمپس کروائے جا رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے بچوں کو ان کیمپس میں چھوڑا جائے، ان کو ڈسکنیکٹ کیا جائے اسکرین سے، تاکہ ان کا ذہن بھی مضبوط ہو، ان کی کلیئرٹی بھی واپس آئے، ان کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی بھی واپس آئے. تو چیلنجز کیا ہیں؟ بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے سامنے. اگر میں بات کروں آن لائن دنیا میں سائبر بولینگ کا ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان کو سائبر بولینگ ان کی ہو رہی ہے، وہ اپنی کوئی تصویر لگاتے ہیں، کوئی بچی اگر ہے تو ان کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بولینگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ کو آ کے گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا اس آئی ڈی کے پیچھے کون ہے. انونیمٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ڈس انفارمیشن بہت بڑا پرابلم ہے دنیا کا. اسی طرح ہم بات کریں کہ بچوں کی، اگر ہم مزید بات میں آپ کو کروں تو بچوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ بڑی اسٹرکٹ پالیسیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لگاتے ہیں، لیکن ایسے عجیب قسم کے لوگ درندے صفت موجود ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، قصور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اس میں چائلڈ گرومنگ جو ہے بہت بڑی ایک لعنت ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے. اس سے بھی آپ کو اپنے بچوں کو بچانا چاہیے اور بچانا ہوگا. نیند کے پیٹرنز ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کی جو نیچرل ریدمک سائیکل ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کی اوور آل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے اندر چڑچڑاپن آ رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو بستر پہ سوتے ہیں تو 1-1.5 گھنٹہ اپنا فون استعمال کرتے ہیں، اور فون استعمال کرتے ہی آپ کے کبھی چہرے پہ فون گر جاتا ہے، یا کبھی آپ اس کو استعمال کرتے کرتے اپنے ناک پہ رکھ کے اس کو سو جاتے ہیں یا تکیے کے نیچے رکھتے ہیں. اس کی ریڈیشن آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح سب سے پہلے اٹھتے ہی ابھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی تو اس کی ریز آپ کی فون کی سب سے پہلی چیز آپ کی آنکھ میں جاتی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن دیکھوں کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ ٹوائلٹس کے اندر فون یوز کر رہے ہیں ہر وقت، کھانے کی ٹیبل پہ کھانا عادت بنی ہوئی ہے کہ جی کھانا کھانا ہے تو فون آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس سے بہت بڑے پرابلمز ہیں، بیہیویئر کے، ایکسیسو یوز، یہ سارا ایکسپوجر آپ کو ہو رہا ہے ان چیزوں کا جن کا نہیں ہونا چاہیے آپ کے بچوں کو. تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں شعور ہی نہیں ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کیا ہوتی ہے، کن چیزوں کا ہمارا بچہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، اس کو ہم نے روکنا کیسے، بچانا کیسے. ٹھیک ہے، باڈی امیج کنسرنز بڑھیں. جب آپ فلٹرز لگے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اتنا اسمارٹ ہے، اس کی لیونگ اس طرح کی ہے، آپ کے انفلوئنسرز آپ کو وہ دنیا دکھاتے ہیں جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس دنیا کو بنانے کے لیے ان کی جو زندگیاں اور جس طرح وہ ایک روبوٹ بن جاتے ہیں اور وہ پریزنٹ آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک آرٹیفیشل دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقی دنیا کے اندر سٹرگلز ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، صبر ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اور ہر بندے کو وہ چیزیں وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کبھی آپ کے گول ہونے چاہیے کہ جی میرے پاس بھی یہ والی گاڑی ہو، اس طرح کی چیز ہو. ٹھیک ہے، آپ کو انسپریشن ضرور ہونی چاہیے سکسیزفل لوگوں سے، اور ضروریات آپ کے سامنے ضرور ہوں کہ جی ہم نے کن چیزوں کو ضروری ہیں اور کون سی چیزیں لگژری ہیں، ان کا فرق آپ کو پتہ ہو. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ ٹپس بیان کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے دوبارہ اپنی زندگی کو کنٹرول میں لینا ہے، دوبارہ سے اپنا فوکس بحال کرنا ہے، جو کہ آپ کی اوور آل سوشل ویل بینگ کے لیے، آپ کی لرننگ کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی ہوں گی. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا فون یوز نہیں کرنا. مثلاً آپ نے اپنے بیڈ روم میں جب سونے کے لیے جانا ہے تو اس وقت آپ نے اپنا فون کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جو آپ کے بیڈ روم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہو، یا کم از کم ایٹ لیسٹ ایسا کر لیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں ایسی جگہ پہ رکھیں جو آپ کی ہاتھ کی رینج کے اندر نہ ہو، اور آپ اپنے بیڈ پہ جب لیٹیں تو اس وقت آپ کے پاس کسی بھی صورت میں فون نہیں ہونا چاہیے. جو میسیجز کرنے ہیں،
جو آپ کو کمیونیکیشن کرنی ہے وہ آپ پہلے کر لیں، لیکن جب سونے کے لیے لیٹیں تو اس کی انوائرمنٹ کو بہتر کریں اور نیند آتے وقت آپ کے پاس فون نہ ہو۔ اسی طرح ڈائننگ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھیں تو کھاتے وقت فون یوز نہ کریں، تو کھانا فوکس ہو کے کھائیں۔ بہت سارے ایٹنگ ڈس آرڈرس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ جب کھانا کھائیں تو اپنے کسی گھر کے فرد کے ساتھ بیٹھیں، کھانے کے موقع پر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ساری فیملی ساتھ بیٹھے، اچھے طریقے سے باتیں کریں، کھانے کھائیں، دن بھر کی جو آپ کی مصروفیات رہی ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں۔ تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں۔ بیڈ روم کے اندر اگر آپ فیملی ہے تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بچوں کو سٹوریز سنائیں، ان کی اپنی امیجنیشن کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو امیجنیشن ان کی بہتر کرنے کے لیے خود ان کے ساتھ سٹوریز جو ہیں وہ سنائیں، جو کہ ایک ٹریڈیشنل ہیومن ایوولوشن کا حصہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کی، تو جب آپ کھانے پہ بیٹھیں یا کسی مہمان جب آپ کا کوئی آتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہم فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی ڈس رسپیکٹ ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ کا کوئی گیسٹ آئے تو اپنے فون کو تھوڑا سا دور رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس گیسٹ کی بات سنیں اور اس سے بات کریں۔ جہاں تک بات رہی فری زونز کی، تو ایسی جگہیں جہاں پہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے بیٹھ کے، آپ نے کوئی اپنا مطالعہ کرنا ہے، یا آپ نے سونے کے لیے جانا ہے تو آپ کا بیڈ روم ہے یا ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں پہ سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو ان جگہوں کے اوپر آپ فون نہ لے کے جائیں۔ اسی طرح دوسری ٹپ یہ ہے کہ پلان اہیڈ، ٹھیک ہے، اس کو آپ پہلے سے پلان کریں کہ جی میں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے لیے یہ جو میرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے آنے والا، اس میں اپنا فون ٹائم جو ہے وہ ڈیکریز کروں گا اور میں اس کی آلٹرنیٹ کچھ ایکٹیویٹیز کروں گا۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے ہفتے کے لیے فون بند کر دیں اپنا، اگر کوئی کر سکتا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ کوئی اس کو ایسا کوئی ایمرجنسی ایشو نہیں ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کر کے دیکھے ایک ہفتہ بغیر فون کے دوبارہ سے اپنی چیزوں کو، نیند کو، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرے۔ لیکن اگر جو نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی ایسی جاب کی مجبوری ہے، کوئی ایسی سچویشن آپ کی آ سکتی ہے، تو آپ اس کا استعمال بہت محدود کریں۔ اس کو پلان پہلے سے کریں کہ جی آپ کتنے دن کے لیے ڈیٹاکس پہ جا رہے ہیں، کتنے ویکس کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ نے خود پلان کرنا ہوگا۔ اور جب آپ وہ پلان کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو بورڈم ہوگا، آپ کو بوریت ہوگی، آپ کو یہ ہوگا کہ یار یہ ٹائم میں فون یوز، اب میں کیا کروں، دیواریں دیکھوں۔ تو جب بندہ بور ہوتا ہے تو اسی وقت جا کے وہ فون یوز زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ پلاننگ کر رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی ہے کیا، میں کیمپنگ پہ جا رہا ہوں، میں نے کوئی پینٹنگ کرنی ہے، میں نے کوئی بک پڑھنی ہے، میں نے ریڈنگ کرنی ہے، یا میں نے کسی خاندان کے بزرگ کے پاس جانا ہے، یا میں نے اپنی کسی پھپھو، چچی، خالہ، تائی، اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس جانا ہے جن کے پاس گئے ہوئے مجھے سال ہو گئے۔ تو جب میں ڈرائیو کروں گا، میں بائک سٹارٹ کروں گا، گاڑی ڈرائیو کروں گا، تو جب میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، بیٹھوں گا، اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہ 1.5-2 گھنٹے میں نے فون یوز نہیں کرنا۔ تو یہ وہ ٹائم ہوگا جو آپ کا، اس میں آپ کو بوریت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو وہ ویلیو ملے گی جس پر آپ بعد میں کہیں گے یار واقعی میں صرف اپنے فون میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ مجھے اتنا وقت ہو گیا کہ میں اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے میں نہیں جا سکا۔ تو ایک تو یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ جی آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز آپ کو پلان کرنی ہوں گی، اور ٹیکنالوجی کو تیسری ٹپ ہماری یہ ہے کہ اپنی ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں۔ وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، فضول کے ایڈ آ رہے ہیں، پاپ اپس آ رہے ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، تو آپ ایک مرتبہ یہ دیکھیں کہ جی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے، ای میل ایڈریسز ہم نے بہت سارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فون کے اندر۔ تو اب ان نیسیسری جو ای میلز آپ کے بنے ہوئے ہیں ان میں ای میلز آ رہی ہیں، آپ کو فوکس نہیں ہو پا رہا، اتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں وہ ریڈ نہیں ہوئے، 10-12 اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ان پہ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، ہر ایپ پہ آپ موجود ہیں۔ تو یہ آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی کہ یار واقعی میرے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، تو ان کو نکالیں اپنے فون سے، اس کی صفائی کریں، اور اپنے ایسے ایڈ بلاکرز، ایسی اس طرح کی چیزیں لگائیں کہ کنٹرول آپ کے پاس آئے اور آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنے ڈیوائسز کو استعمال کریں۔ اسی طرح ایپس آتی ہیں جو اسکرین ٹائم کو ٹریک کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے کون سی ایپ پہ کتنا ٹائم ضائع کیا ہے، وہ والی ایپس رکھیں، اور اسی طرح وہ آپ کو وارن کر رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے دن کا 3 گھنٹے اسکرین کے استعمال کا، تو اب آپ اسکرین استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ اس پہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مزید کرنی ہے، لیکن کم از کم آپ کو ایک وارننگ ملتی ہے کہ جی آپ نے 3 گھنٹے کی لمٹ سیٹ کی تھی، تو اس وقت آپ کو یہ خیال آئے گا کہ جی چلو میں نے 3 گھنٹے کر لیے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، چلو میں آدھا گھنٹہ اور کر لیتا ہوں۔ لیکن جب یہ ایپ ہی نہیں ہوگی، کوئی وارننگ سسٹم ہی نہیں ہوگا، تو آپ 10 گھنٹے بھی یوز کر لیں آپ کو کوئی وارننگ نہیں آئے گی۔ تو یہ اس طرح کا کوئی فلٹر ضرور لگائیں بیچ میں۔ اور اسی طرح یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جب آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی بہت سارے اور ایکٹیویٹیز
ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ فزیکل سپورٹس کھیل سکتے ہیں, آپ بورڈ گیمز کھیل سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کنورزیشنز شروع کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ کی ایک بہت بڑی وجہ, مینٹل النس کی اور ڈپریشن اور انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن کے اندر ہوتے ہیں, کوئی بات کہنے والا سننے والا نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنی گیدرنگس کے اندر دوبارہ سے وہ ماحول بنائیں گے جس میں بات چیت زیادہ ہو, ڈسکشن زیادہ ہوں, تو آپ کا اوور آل موڈ اچھا رہے گا, آپ کی لرننگ اور نالج میں اضافہ ہوگا. اور معاشرے کے اندر سے جو ہمارے ایک بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے, انتشار ہے, یہ ساری چیزیں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اپنے ایکو چیمبرز کے اندر, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اندر, اور اس کے اندر وہ ایموشنل سٹریس چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ وینٹ آؤٹ کرنے کی اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تھیراپیز کی طرف جاتے ہیں, وہ پھر وہ اس طرح کی جو ہے میڈیکل ہیلپ کی طرف جاتے ہیں. لیکن کیوں نہ ہم ایسا کریں, ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جینوئنلی فزیکلی ہر طرح سے کنیکٹ ہوں کنورزیشنز کے تھرو. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو میں آخر میں آپ کو دوبارہ سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو فیکٹس کی بات ہے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, اس میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہمارا ایوریج اسکرین ٹائم جو ہے وہ 4 to 5 hours بہت ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسکرین ٹائم جو ہے جب ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے, ہماری نیند کو بھی خراب کرتا ہے, دیگر ڈس آرڈرز ہمارے ایٹنگ کے, آنکھوں کے پرابلمس بہت زیادہ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہماری کیا کہتے ہیں ہارمونز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح اسکرین ٹائم جو ہے ہماری, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل آئسولیشن کے اندر ہمیں لے کے جاتی ہے, جہاں سے بہت سارے نقصان کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ہمارا اٹینشن سپین بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے, ہم بہت زیادہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے. اسی طرح ہماری پروڈکٹیوٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. پورا ہفتہ, دن, مہینے ہم اگر کنکلوڈ کریں تو ہم پورے سال میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا پروڈکٹیو کام کیا ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم نے نہیں کی ہوتی سوائے فون یوز کرنے کے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی اسکل نہیں آتی, ہم کہاں سے سیکھیں. تو بھائی آپ کے پاس اسی کمپیوٹر اور اسی ڈیوائس کے اوپر اتنے سارے کورسز, اتنی ساری چیزیں اویلیبل ہیں, تو آپ وہ دیکھ لیں. آپ کیوں گھنٹوں ٹک ٹاک پہ اور ریلز پہ اور یوٹیوب پہ ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن کو ری وائرنگ کی ضرورت ہے. یہ اچانک سے نہیں ہوگا کہ آپ اتنا ایکسیسو یوز کر رہے ہیں اور اگلے دن سے میری لیکچر سننے کے بعد آپ کہیں کہ جی کل سے میں نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو پلان کرنا پڑے گا اپنے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کو. 1 ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے آؤٹ ڈور چلے جائیں, پکنک پہ چلے جائیں, کہیں ٹورزم پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کم یوز کریں. اور آلٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کی میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ آلٹرنیٹ ایکٹیویٹیز آپ کو پلان کرنی ہوں گی کہ یہ جو وقت آپ کو ملے گا اس میں آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی آلٹرنیٹ ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. آپ ڈیجیٹل اسکلز کے کورس میں شامل ہیں اور یہ لیکچر آپ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس میں جائیں اور یہ پلان کریں کہ جی میں نے 1 ہفتے کوئی ایسی ایپ یوز نہیں کرنی جس پہ میں وقت ضائع کرتا ہوں. اس کے آلٹرنیٹ میں نے یہ جو کورس ہے اس کو سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس بنانے ہیں. تو یہ میرا آپ کو ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس لیکچر کے بھی نوٹس بنائیں, اس پہ فردر ریسرچ کریں. ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ٹرم بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. اس پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں, بے شمار لٹریچر موجود ہے. اس کو جا کے پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کی کاسٹ کے اوپر اپنا بزنس کرتی ہے. تو جب آپ اس چیز کو کنٹرول میں لیں گے, اپنی لائف کو کنٹرول میں لیں گے, تو انشاءاللہ آپ ڈیجیٹل سکلز بھی سیکھ جائیں گے, مارکیٹنگ بھی سیکھ جائیں گے. آپ بہت ساری آئی ٹی کی فیلڈز ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اس لیکچر سے آپ کو اپنی لائف کو دوبارہ ٹریک پہ لانے میں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا, کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا پازیٹیو استعمال کرنے میں ہیلپ ملے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.